نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان کوششوں میں کامیاب فرمائیں اور خوب ذوق و شوق نصیب فرمائیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہمارے انسانوں کے اندر دوست ہیں ان کی صحبت کا اثر بھی ہم پر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہم اپنے فارغ وقت کے اندر جن چیزوں سے دوستی کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے فارغ وقت میں کتابوں سے دوستی کرتے ہیں تو جس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کا اثر ہوگا، اگر ہم موبائل کے اوپر اور فلموں کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں تو اس کا اثر ہوگا۔ تو اگر آدمی فضول کام کرے، جیسے فلمیں دیکھ رہا ہے یا ناول پڑھ رہا ہے، تو اس سے طبیعت کے اندر ہلکا پن آ جاتا ہے، اس سے آدمی کے ذہن میں بڑے خیالات نہیں آتے، اس کی سوچ پست ہو جاتی ہے، تو اس کی تمام زندگی فضولیات کی طرف ہی رہتی ہے، جیسے تصویریں کھینچ کے اسٹریکیں بنا کے پوسٹ کرنا اور لائکس آنے کے اوپر خوش ہو جانا۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے لائکس آ جانے پر خوش ہو جانا اور اس کی اتنی فکر کرنا کہ میں کوئی ایسی چیز بناؤں، کوئی ایسی چیز بھیجوں جس پہ بہت سے لائکس آئیں اور میرے فالورز بہت بڑھ جائیں۔ اس پہ آدمی آج کل دیکھیں آپ کہ بہت زیادہ جو نوجوان نسل ہے اپنا وقت لگا رہی ہوتی ہے اور اس کی اتنی فکر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی کام کو لائک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے لائکس کے اوپر اس کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ میں کون سا میوزک لگاؤں، کون سی تصویر لگاؤں، کون سا کیپشن لگاؤں کہ لائکس زیادہ ہو جائیں۔ تو اگر یہ فکر اس سے آدمی جان چھڑا لے تو اس کا ذہن کہاں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو فضولیات ہیں یہ انسان کے ذہن کو پورا ڈھک لیتی ہیں اور اس کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں، وہ میرے کاموں کو لائکس دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم دینی کتابیں پڑھیں تو اس سے ہمارا ذہن اس طرف بن جائے گا، اگر ہم دینی بیانات سنیں تو اس سے ہمارا ذہن اس طرح بن جائے گا، ہمیں اپنے دین سے وابستگی پیدا ہوگی، اور دوسرا اپنے مسلمان ہونے پر ہم کو فخر ہوگا، خود اعتمادی آئے گی، اور جو اسلامک کلچر ہے اس کے اوپر فخر ہوگا اور خود اعتمادی آئے گی۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ہم اگر اپنے دل کی وجہ سے اسلامک کلچر کے اوپر عمل کر بھی رہے ہوں گے تب بھی ہم تھوڑا سا اپولوجیٹک ہو جائیں گے، ہم تھوڑا سا انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جائیں گے۔ جیسے مردوں کے لیے یہ کہ یہ تو مجھے مولوی سمجھیں گے، یہاں پہ اس مجلس کے اندر سارے ماڈرن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے یہ کہ تو مجھے مائیاں سمجھیں گی یہاں پہ اگر میں پردے میں چلی گئی۔ تو یہ جو ہے نا انفیریٹی کمپلیکس کہہ لیں یا خود اعتمادی کا فقدان کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ جب ختم ہو جائے گا جب ہم اپنے دین کے اوپر خود اعتماد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دوستی نصیب فرمائے کتابوں کے ساتھ، اچھی کتابوں کے ساتھ۔ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ دین کے ساتھ اپنی وابستگی کیوں حاصل کریں، وہ اس لیے ہے کہ ہم دین سے دوری کی بنیاد پر صرف یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہماری میٹیریل ترقی ہے، ہماری مادی ترقی ہے، ہماری دنیا کے اندر جو کامیابی ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم کتنی زیادہ ترقی کر لی، ہم نے ہمارے پاس کتنا پیسہ آ گیا، کتنا اسٹیٹس آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں کہ فرعون، نمرود، حامان، ان کا ورلڈلی اسٹیٹس بہت زیادہ تھا، دنیا میں ان کا مقام بہت اونچا تھا، بادشاہ تھے، حامان وزیر تھا، لیکن قرآن شریف کی روح سے دنیا کے ناکام ترین لوگ تھے۔ ٹھیک ہے جی، دنیا کے ناکام ترین لوگ، فرعون، نمرود، حامان۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کے اندر دنیا کو استعمال کرنا ہے اور بھرپور استعمال کرنا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ان کو پورا استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی حرص کے لیے نہیں۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آسائش دیں، جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت دیں، ان سب کا شکر ادا کرنا اور ان کو دین کے لیے ہی استعمال کرنا۔ تو یہ اصل مقصد ہے مسلمان کا۔ دیکھیں جب آدمی ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں نا، جو نعمتیں دی ہیں، تو ان پر شکر گزاری نصیب ہوتی ہے۔ کس طرح؟
کہ وہ ان کو جب دین اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں نے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو میں اپنی ذہانت کو بھرپور استعمال کروں، ضائع نہ کروں اس کو میں ویڈیو گیمز کھیلنے میں، کوئی غیر ضروری کام کرنے میں، ٹھیک ہے، تو میں اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کروں، تو اس سے کیا ہوگا، اس کو دنیاوی ترقی بھی ملے گی، اور جب اس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، میں اس کا اس طرح استعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، تو اس نیت کا اس کو اجر بھی ملے گا، اس کے کام میں برکت بھی آئے گی، اور یہ نعمت کی صحیح شکر گزاری ہوگی۔ ہر نعمت کی صحیح شکر گزاری یہ ہے کہ اس کو آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے استعمال کر لے۔ پھر اس کی محبت جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور یہ فکر بیٹھ جائے گی تو اس کی محبت دنیا سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، دنیا کو تو استعمال کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ اس کو لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہا ہوگا، فلاحی کاموں پہ خرچ کر رہا ہوگا، انڈسٹری اس لیے لگا رہا ہوگا کہ اس سے میں لوگوں کو روزگار فراہم کروں، اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ بس ضرورت کے تحت رکھے گا، لوگوں کو لوٹے گا نہیں۔ تو جب یہ باتیں ہو جائیں گی کہ اس کو آخرت سے زیادہ محبت ہوگی، دنیا سے کم ہوگی، اپنی نعمتوں پر شکر گزار ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ اصل میں کامیاب زندگی ہے۔ خالی فرعون اور نمرود کی طرح دنیاوی ترقی جو ہے وہ کامیاب زندگی نہیں ہے، کامیاب زندگی وہ ہے جس کا اثر آخرت تک جائے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے سمجھنی تھیں۔ اس کے بعد ہم واقعہ کربلا کی بات پچھلی مرتبہ بھی کی تھی، اور آئندہ بھی کچھ ہفتے ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت اہم واقعہ ہے، یہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے روشن رہنمائی کرتی ہے۔ اس واقعے کے بیسک آسپیکٹس کیا تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کو ولی عہد بنانا سب سے بڑی بات یہ تھی۔ اس کے بعد جب یزید ولی عہد بن گیا تو فسق و فجور اس کا عیاں ہو گیا، اس نے بہت ظلم کیا، 2-3 سال اس کی حکومت رہی، لیکن اس میں اس نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے کہ اس سے اسلامی تاریخ ہی بدل گئی، اور سب سے بڑا ظلم اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا، ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ واقعہ کربلا سے جو لوگ گمراہ ہوئے وہ 3 نوعیتیں تھیں اس کی۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ بن گئے، کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ بن گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو تمام صحابہ کرام کے گستاخ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، وہ بس دنیا داروں کی طرح لڑتے تھے آپس میں نا، حکومتوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو دنیا دار سمجھا، تو انہیں سب کے گستاخ ہو گئے، چاہے وہ اہل بیت تھے، چاہے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو یہ 3 گروہ تھے گستاخوں کے جو کہ اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے۔ اب واقعہ کربلا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اس کے اثرات آنے والی مسلم امت کے اوپر، مسلمانوں کی نسلوں تک جاتے رہیں گے۔ یہ جب تک مسلمان موجود ہیں اس واقعے کے اثرات ان کے اوپر رہیں گے، اور اس واقعے کے اندر اتنی باریک باتیں ہیں، اتنے باریک فیکٹرز ہیں کہ ایک طرف تو مسلمان اس سے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان اس سے محبت اور ایمان کی ترقی پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس واقعے سے مسلمانوں کے ایمان کی اور ان کے حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش بھی آئندہ نسلوں تک ہوتی رہے گی۔ اب اس واقعے کے اندر جو مین گمراہ کن خیالات پیدا ہوئے وہ کیا تھے کہ نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت لینے کی خاطر خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر دی، یعنی خلیفہ وقت یزید کو کہا گیا ہے یہاں پہ نا، تو ویسے تو خلیفہ تھا نہیں، بادشاہ تھا، حکمران تھا، تو اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک گروہ ایسا ہے جو یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے۔ دوسرا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نیک نیتی سے نہیں بلکہ نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو حکومت دینے کے لیے اپنی پدری محبت کی وجہ سے اس کے فسق کو جانتے ہوئے بھی اسے ولی عہد نامزد کر دیا۔ یہ ان کی نظر میں مسلمانوں کو فائدہ نہیں تھا بلکہ اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا فائدہ نظر میں تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بدگمانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اور تیسرا، وہ لوگ ہیں جو یزید کے پیروکار کہلاتے ہیں،
جو یزید کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق کے اوپر تھا، اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے غلط کیا، تو یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کے فسق، اس کا فجور بڑا واضح تھا، اور اس نے جو اس کے بعد کام کیے وہ بھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی ظالم آدمی تھا۔ ان سوالات اور ان جیسے تمام سوالات کی بنیاد یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو عام دنیا دار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب دنیا دار لوگ تھے جو حکومت کی خاطر کوششیں کر رہے تھے، لیکن جو ہدایت یافتہ مسلمان ہیں، جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے صحابہ کرام کی محبت ہے، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کوئی بھی کام دنیا پرستی کے جذبے کے تحت نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ان واقعات کی تشریح جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ تو اس جیسے فتنے میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں صحابہ کرام کی شان کا بیان کیا ہے اور ان کی عزت و تکریم کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام کی شان کے بارے میں سیکشن 62 کے اندر کافی تفصیلات ہیں، وہاں دیکھ لی جائیں۔ یہاں پہ ہم کچھ چیزیں فوری جلدی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مین موضوع یہاں پر یہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے گورنر عبداللہ بن مصعب فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے مجھ سے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص کرتے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہ زندیق ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنے کی تو ان میں ہمت نہ تھی، انہوں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص بیان کرنا شروع کر دی، گویا وہ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ آج ہم نے ایک حدیث بھی دیکھی ہے نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ذرا اس کو اس بات سے ملا لیں کہ جو آدمی صحابہ کی برائی کرے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، تو وہ حدیث کے یا تو خلاف کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے لیکن پھر بھی اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور اگر اس حدیث کو مانتا ہے تو نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست صحابہ تھے اور وہ ٹھیک لوگ نہیں تھے، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انڈائریکٹ وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، تو اسی لیے یہاں پہ بڑا سخت لفظ استعمال کیا زندیق کا، کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کرام کی صحیح محبت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا لیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کا حصہ ہے۔ دیکھیں قرآن شریف کے اندر سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں۔ اب دیکھیں جب شدید فتنے کا دور بھی تھا، جب صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر رہے تھے ایک دوسرے سے، تو وہ اجتہادی اختلاف تھا، وہ ایک دوسرے کی ذات کے اوپر، کردار کے اوپر حملے نہیں کر رہے تھے، وہ ان کے اس فیصلے پہ جو انہوں نے اجتہاد سے فیصلہ کیا اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے اس لحاظ سے، لیکن ان کے مقام کے، ان کی تکریم کے، ان کی عزت کے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا آپس میں ایک دوسرے کی نا، تو آپس میں وہ رحم دل تھے۔ اور جو ان کی اختلاف ہوا وہ دین کی وجہ سے ہوا، کہ ایک نے سمجھا کہ اس وقت دین کا تقاضا یہ ہے، دوسرے نے سمجھا کہ دین کا تقاضا یہ ہے، تو اس دین کے ساتھ جو ان کا انس تھا، جو ان کا لگاؤ تھا، اس بنیاد پر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو آپس کی محبت کے اوپر دین کی محبت غالب آئی، لیکن جو اختلاف تھا وہ آپس کی محبت پہ غالب نہیں آیا، ایک دوسرے کی شخصیت پہ، ذات پہ کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرماتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف فرماتے تھے، تو یہ تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری آیت توبہ کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں مہاجرین اور انصار میں جو پہلے اسلام لائے
اور جو بعد میں اسلام لائے، یعنی جتنے بھی صحابی تھے، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے تھے چاہے فتح مکہ کے بعد کے تھے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ جب اللہ ان سے راضی ہیں تو بعد میں کسی مسلمان کا یا کسی بھی شخص کا ان سے راضی ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب جو ان کے خلاف ہوگا وہ اللہ کے ایسے بندے کے خلاف ہوگا جس سے اللہ راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا، نعوذ باللہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو راضی ہیں مگر یہ بندہ خراب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قرآن شریف میں دیے ہوئے قول کی وجہ سے اس کو سمجھتے ہوئے جب ان کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت عطا فرمائی اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، کفر و فسق عصیان سے تم کو نفرت عطا کی، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے راہ راست پر ہیں۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنے فیض غیب سے مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22، یہ بھی صحابہ کرام ہیں۔ تو یہاں دیکھ لیں قرآن شریف نے کتنا واضح صحابہ کرام کے ایمان، ان کے اخلاق، ان سب چیزوں کے اوپر بات کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لیکن کتنا عجیب ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں رضوان اللہ علیہم، ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے بھی ان سے محبت کی تو یہ میری محبت کی بنا پر کی، اور جس نے بھی ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بدظنی کی بنا پر ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو ایذا دی گویا اس نے مجھے ایذا دی۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں جو بھی نے بات کی تھی نا کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھا۔ اگر اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو کیا کہ ساری تاریخی روایات میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم نکال رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں شہادت قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ کرام کوئی کام غلط نیت سے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، نیت اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے لیکن نیت اس کے پیچھے دنیا پرستی کی نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کی ہوگی، اور جب نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہوگی تو اجتہادی غلطی معاف ہے اور اجتہاد کرنے کے اوپر اجر ہے۔ دوسری حدیث ہے، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے درگزر کرو، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو برا نہ کہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں برا نہ کہو، اور آدمی کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اس لیے ہم برا کہیں گے، تو مخالفت ہوگی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو صحابہ کو برا کہے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا نافرمان ہے اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے اس پہ لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت فرمایا کہ لوگوں کو تو حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں استغفار کرو، مگر لوگوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اجتہادی غلطی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے دین کی خاطر اجتہاد کیا مگر ان سے غلطی لگ گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، تو یہ تو رویہ مسلمان والا ہوگا۔ لیکن ان کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اندر نقص نکالنا، دنیا پرست کہنا، یہ الزام چلا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس پہ لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہو۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال کرو۔ دیکھیں یہاں بڑی واضح بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میرے صحابہ ہیں، تمہارا جو مجھ سے تعلق ہے کیا وہ تعلق ایسا بھی نہیں ہے کہ تم میرے صحابہ کو برداشت کر سکو، ان کے خلاف تم باتیں ڈھونڈ رہے ہو، ان کی اندر تم کیڑے نکال رہے ہو، نعوذ باللہ، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میرے صحابہ ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابہ، میرے صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس لفظ کو کوئی سمجھ سکے نا، اس میرے کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو نالین مبارک ایسے ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں پہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہیں جا سکتے تھے، جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی،
وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک اور مٹی کے ساتھ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں کہا گیا تھا فخلا نعلیک، کہ اپنے جوتے اتار دو، یہ مقدس وادی طویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو یہ کہ ان کے نالین مبارک وہاں جا رہے ہیں، تو جو ان کے صحابہ مبارک ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ٹھیک ہے، جن کو کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ، تو ان کے اندر تنقید کرنا، اگر تاریخی واقعات پڑھنے سے ذہن میں کنفیوژن آتی ہے تو چھوڑ دیں پڑھنا، کیونکہ سمجھیں کہ میرا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ میں ان باتوں کو سمجھ سکوں، میرا دل اس قابل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی محبت میں غلط فہمیوں سے محفوظ رہ سکے، تو چھوڑ دیں ان کو پڑھنا۔ لیکن اگر پڑھنا ہے یا کنفیوژن آ گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس چیز کو نکال کے میرے دل کو راسخ کر دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہوں۔ صرف اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی کو ان کی اجتہادی غلطی کہنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ دنیا پرستی کی وجہ سے کہا ہے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، بس یہ بات سمجھنی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو ہم انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہ ایک آدھ ہفتہ چلے گا، کہ واقعہ کربلا کو شان صحابہ کے تناظر میں دیکھنا۔ اس سلسلے میں جو ہم نے کتاب استعمال کی ہے وہ ہے شہید کربلا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو آسان کتاب ہے، اس کو بس ذہن میں یہ جذبہ رکھتے ہوئے کہ صحابہ کرام دنیا پرست نہیں تھے، ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن دین کی خاطر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دنیا پرستی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہم نے کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عہد ولید کو کیوں نامزد کیا، اس میں کچھ صحابہ نے بھی مخالفت کی تھی اس کی، اور جو حجاز کے رہنے والے صحابہ اکابر صحابہ تھے انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کو ولی عہد مقرر کیا۔ تو ہم آج ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلم امت کے اندر بہت بڑا انتشار پڑا تھا، بہت زیادہ بغاوتیں ہوئی، بہت زیادہ کنفیوژن پھیلی، اور پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اس کے بعد امت میں استحکام آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد تمام بغاوتوں کو کچلا اور بہت بہت بڑے بڑے کام کیے، اسلامی سلطنت بہت وسیع ہوئی۔ اس کے بعد آخری دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ باور کرایا گیا کہ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط بادشاہ کی ضرورت ہے، خلیفہ کی ضرورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ولی عہد نامزد کر دیں تاکہ امت آپ کے بعد دوبارہ تفرقے میں نہ پڑ جائے۔ اب یہ ایک اچھا گمان تھا، ایک اچھا مشورہ تھا، اور ساتھ میں یزید کا نام بھی تجویز کر دیا گیا۔ اب یزید کا نام جو تجویز کیا گیا اس کی بہت سی وجوہات ہوں گی جو اس وقت کے حالات میں بہتر سمجھی جا سکتی ہیں، ہم نے کچھ ڈسکس بھی کیے ہیں یہاں پہ۔ اس وقت تک یزید کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، اور یزید اپنا فسق اور فجور چھپانے کا ماہر بھی تھا۔ اس کی ایک سند ہم کو ملتی ہے، ایک دلیل ملتی ہے ہم کو، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک لایا گیا تو تاریخ میں لکھا کہ یزید نے اپنی چھڑی سے ان کے دانت مبارک کو چھیڑا نا۔ اب سر مبارک سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہ چھڑی لگا رہا ہے ان کے دانت میں، تو اس وقت کے صحابی تھے، انہوں نے اس کو سرزنش کی اور وہاں سے نکل گئے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل کتنا سخت تھا۔ لیکن پھر جب اس کو پتہ چلا کہ اب تو میں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا ہے تو اب لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس نے اوپر سے جھوٹ موٹ کا رونا دھونا بھی کیا، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تو ان کے خلاف بھی بات کی کہ بھئی یہ تو غلط کر دیا انہوں نے، میں نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی ان کو۔ اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا کہ اتنا بڑا کام ابن زیاد جو تھا وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتا تھا یزید کے مشورے کے بغیر، کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے۔ تو اس زبانی مذمت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید کو ملکہ حاصل تھا اپنے فسق و فجور چھپا کے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کا۔ تو اس وقت کئی ثبوت ملتے ہیں ہم کو کہ یزید کے فسق کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی جو تھے محمد بن حنفیہ، وہ بھی یزید کو صالح سمجھتے تھے۔ بہت سی روایات کے اندر ہے، پچھلی دفعہ ہم نے کچھ بات کی بھی تھی اس پہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں یزید کی انتظامی صلاحیتیں بھی ہوں گی، پھر یہ بھی تھا کہ شام کے لوگ اس کے وفادار ہیں، اور شام جو تھا وہ اسلامی قوت کا، اسلامی حکومت کی قوت کا ایک مضبوط ترین مرکز تھا۔ عراقیوں کی جو بے وفائی تھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جس طرح وہ سازشیں کرتے تھے کوفہ کے لوگ، کبھی بھی انہوں نے وفا نہیں کی، اور بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کروایا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ جو بھی برسر اقتدار کوفیوں کے یا یہ جو عراق کے لوگ ہیں ان کے زور پر آئے گا تو عراقی اس کو کمزور کر دیں گے اسلامی حکومت کو، کیونکہ وہ خود بھی بے وفا ہیں اور وہ سازشیں بھی بہت کرتے ہیں۔
اب اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یزید کے فسق کا اس وقت کوئی علم تھا کسی کو. ہم نے بتایا نا کہ بڑے قریب بڑے صحابہ کرام تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ صالح آدمی ہے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب معاویہ اور تاریخی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخی حقائق، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک دعا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں. جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یزید کی نامزدگی کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، صحابہ کرام بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ فیور میں کچھ مخالفت کر رہے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیوں نامزد کر دیا آپ نے نا، ایسا تو نہیں ہوتا اسلامی حکومت کے اندر. تو انہوں نے اپنے خطبے میں دعا کی کہ اللہ اگر میں نے یزید کو اس کی فضیلت دیکھ کر ولی عہد بنایا ہے تو اسے اس مقام تک پہنچا دے جس کی میں نے اس کے لیے امید کی ہے، اور اگر مجھے اس کام پر صرف اس محبت نے آمادہ کیا ہے جو باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے تو اس کو مقام خلافت تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیں دنیا سے، اس کی روح قبض کر لیں. اب دیکھیں ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں اور ایک بادشاہ اپنے ولی عہد کے بارے میں یہ دعا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یزید جو ہے اس کو خلافت کی یا بادشاہت کی فضیلت حاصل ہے، اس کو ملنی چاہیے. اور دل سے سمجھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا اس لیے ملنی چاہیے، بلکہ یہ مسلم امت کے لیے بہتر ہے اس لیے اس کو ملنی چاہیے. اور یہ کہا کہ اگر میں اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے خلیفہ بنا رہا ہوں یا بادشاحت کے لیے نامزد کر رہا ہوں تو پھر اس کی روح قبض کر لیں، اس کو نہ پہنچنے دیں وہاں تک. تو ان تاریخی حقائق سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو نیک نیتی سے ولی عہد مقرر کر رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اس میں مسلم امہ کا فائدہ ہے. اب ان باتوں کے سامنے ہوتے ہوئے یہ سوچنا کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدنیتی سے ایسا کیا، تو یہ سوچنا جو ہے یہ صحابہ کرام کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ان سے بدگمان ہونے کی وجہ سے ہے. اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے بدگمان ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں کی مخالفت کرتا ہے. تو بس یہاں پر یہ مین پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ سمجھنا ہے کہ جہاں پر بھی صحابہ کرام کی آپس میں جنگوں کا، لڑائیوں کا، اختلافات کا تاریخ میں ذکر ہے، اس میں بس یہ سمجھنا کہ یہ اختلاف اجتہادی نوعیت کا ہے. دین اور مسلم امت کی نیک اس کے ساتھ ان کی خیر اور بھلائی کے لیے نیک نیتی سے کیے گئے اجتہاد جو ہیں ان میں ایک فریق غلطی پر ہے اور ایک درست ہے، لیکن دونوں کی نیت دین کی سربلندی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ وہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہ بات سمجھنی ہے. نمبر ایک کہ اصحاب رسول کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لی اور قرآن شریف نے لی ہے. نمبر دو ان کے بارے میں ان کو برا بھلا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نمبر تین جن سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں، ہمارے علماء کرام اب تاریخی اس میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ان سے جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح اجتہاد کے اوپر تھے. جن سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، ان باتوں کا ہمیں حکم ہے. اور جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہا، انہوں نے حدیث کی مخالفت کی، انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، اور ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی. حدیث کی مخالفت اور قرآن کی مخالفت بہت بڑے جرم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے. چھوٹے بچوں کو بتایا گیا اسباق میں ایفا عہد چل رہا ہے، اور اس میں بڑی اہم بات یہی تھی کہ کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد مکر گئے، اور پھر اس سے امت کے اندر ہمیشہ کے لیے فتنہ پیدا ہو گیا. تو وعدہ خلافی کا اتنا برا اثر بھی ہو سکتا ہے کہ دین حق جو ہے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں واقعہ پڑھا بہت اہم واقعہ تھا. اس میں انشاءاللہ کہنے کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے، اس پہ بتایا گیا. اور انشاءاللہ کہنے سے انسان کی نظر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر رہتی ہے، اپنی عاجزی پہ رہتی ہے. جب وہ انشاءاللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں تو قوت اور ہمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو میں یہ کام کر دوں گا، کیونکہ اصل قوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انشاءاللہ کہنا بھلوا کر ہمیں یہ بات سمجھائی گئی. ورنہ دیکھیں اس وقت جو سوال کیے گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سوالوں کے جواب کسی کو نہیں معلوم تھے. تو ان کے جواب دینے کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھری تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر ہی نظر تھی نا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی. کیسے ممکن ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی، ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارا تو ایمان یہی ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے تھے. ظاہر ہے، تو اس میں تو کوئی دم رائے ہو ہی نہیں سکتی ہیں. پھر بھی کہنا بھول کے، زبان سے کہنا بھول گئے، دل سے نہیں بھولے تھے، زبان سے کہنا بھول کے، اس لیے قرآن شریف میں اس کے اوپر بات آ گئی. لیکن یہ سب کچھ کس لیے کروایا گیا کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے، اس کلمے کی کتنی اہمیت ہے. تو ہر ارادے کے وقت انشاءاللہ ضرور کہیں، اور اگر اس وقت بھول بھی جائے تو بعد میں کہہ لیں انشاءاللہ. اس آیت کے اندر یہی چیز ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ان الگ لکھنا ہے، شاہ الگ لکھنا ہے، اللہ الگ لکھنا ہے. یہ جو انشاء ملا کے لکھتے ہیں نا، اس کا مطلب بدل جاتا ہے، یہ لکھنا غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کہا سنا قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کے اوپر عمل نصیب فرما دیجئے، اس کے پورے ہمیں اجر نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھال دیجئے. اور جو واقعہ کربلا سے ہم کو روشن ہدایت ملتی ہے، یا اللہ اس پر ہمیں اس کو ہمیں سمجھنا بھی نصیب فرما دیں، اس پر عمل بھی نصیب فرما دیں، ہمارے دل کو پاکیزہ فرما دیں. اور جن بزرگوں کی نسبت سے ہمیں یہ کام ملا ہے اور ہمیں یہ ذوق ملا ہے کہ ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو بہترین درجے نصیب فرمائیں، ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائیں، ان کے جملہ متعلقین اور ان کے طفیل میں ہمیں بھی قبول فرما لیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.